اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جن سے کسی کو معاف نہیں رکھا گیا، یعنی جو شخص ان کاموں کو انجام دے گا اس کے باقی گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن جو شخص ان 3 کاموں کو انجام دے گا اس کو کبھی معافی نہیں دی جائے گی اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین، احادیث محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے کہ جس انسان نے ان 3 کاموں کو انجام دیا تو ان کاموں کی کبھی معافی نہیں ہوگی، اور جو بات حدیث میں آ جائے تو ایسی بات کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک بار ادا ہو جائیں تو پھر چاہے سورج مغرب سے طلوع ہو کر مشرق میں غروب ہی کیوں ہو جائے تو وہ بات کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ ایسی بات ہمیشہ سچ ہو کر ہی رہتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ارشاد فرما دیا ہے تو ان 3 کاموں سے کسی بھی انسان کو معاف نہیں رکھا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی انسان ان 3 کاموں کو انجام دے گا تو بروز قیامت اپنے پروردگار کے سامنے ان کاموں کا جواب دہ ہوگا۔ اگر آپ نے کبھی بھول کر بھی ان کاموں میں سے کسی ایک کام کو بھی انجام دے دیا ہے تو فوراً پروردگار سے معافی مانگیں اور کڑکڑائیں کہ اے اللہ، مجھ سے انجانے میں بھول ہو گئی تھی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور یقیناً پروردگار عالم آپ کو اس گناہ کے لیے معاف ضرور کر دے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس انسان سے بھی معافی مانگی ہوگی جس کے ساتھ آپ نے یہ گناہ کیا ہوگا، اور جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ آپ اس انسان سے بھی معافی مانگیں کہ جس انسان کے ساتھ آپ نے یہ برائی کی ہو۔ تو ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سب سے پہلی چیز جس کی کوئی معافی نہیں وہ ہے وعدہ پورا کرنا، چاہے مسلمان کے ساتھ کیا گیا ہو یا پھر کافر کے ساتھ۔ ناظرین، وعدہ پورا نہ کرنا انسان کو دوزخ میں لے کے جا سکتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق جو انسان اپنا کیا گیا وعدہ پورا نہیں کرے گا، چاہے وہ وعدہ اس نے کسی مسلمان اپنے مومن بھائی کے ساتھ کیا ہو یا پھر کسی کافر، یہودی، عیسائی یا کسی بھی مذہب والے کے ساتھ کیا ہو، اور وہ کیا گیا وعدہ اس نے نہ نبھایا ہو تو اس کے اس عمل کی معافی نہیں ہوگی، اور وہ اس عمل کے لیے گنہگار اور سزاوار ٹھہرے گا، اور بروز قیامت اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا کہ اس نے اپنا کیا گیا وعدہ پورا کیوں نہ کیا۔ اس لیے ناظرین، اگر آپ نے بھی کسی سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا تو اسے ضرور پورا کریں، اگر نہیں کر سکتے تو اس انسان سے معافی مانگیں اور اپنے پروردگار سے بھی معافی مانگیں۔ اگر اس انسان نے آپ کو معاف کر دیا تو آپ کا پروردگار بھی آپ کو یقیناً معاف کر دے گا، اور اگر اس انسان نے آپ کو معاف نہ کیا تو بروز قیامت آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا اپنے خدا کی بارگاہ میں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بھی وعدہ کرے اسے پورا کرے، اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہ کرنا کہ جس کے بعد میں خلاف ورزی ہو۔ دوسری چیز جس کی کوئی معافی نہیں، اس کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ والدین کی محبت اور فرما برداری اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہیں، اور یہ تعلیمات کسی بھی مسلمان یا کافر کو نہیں بھولنی چاہیے۔ اگرچہ ایک مسلمان کے لیے والدین کی فرما برداری زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن اسلام ہمیں سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، گھر کا کام کرتا ہے، وہ جنت کے قریب ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ والدین کے لیے احترام اور محبت رکھے۔ قرآن کریم میں بھی کئی ساری آیات ہیں جو والدین کی خدمت کی تربیت کرتی ہیں، جس میں سے ایک آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو آ پہنچیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، ان سے ادب سے بات کرو۔ سورۃ الاسراء۔ یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہیں کہ ہمیں والدین کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے برتاؤ کرنا چاہیے،
چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ ایک مسلمان کے لیے والدین کے لیے خدمت کرنا اور ان کی خواہشات کو پورا کرنا عبادت کا ایک روپ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے تحت اگر ہمارے کافر والدین ہوں تو بھی ہمیں ان کے ساتھ احترام اور معاملات میں احسان کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک ایسی آیت ہے جو اس تعلیم کو بیان کرتی ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر وہ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ اسے شریک بنائے جسے تو جانتا بھی نہیں، تو اس کا کہنا نہ مان۔ سورۃ العنکبوت۔ اس آیت میں پروردگار نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس آیت میں لفظ انسان آیا ہے، نہ کہ مسلمان، جس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی قدر کرنا کتنا ضروری اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اگر تمہارے والدین تمہیں یہ کہیں کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لو تو اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ یعنی والدین کا اگر کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جا رہا ہو جو کہ اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے تو ہمیں کبھی بھی ایسے حکم کی تعمیل نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ وہ جو بھی کہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ ہو تو وہ بات ماننا ہم پر فرض اور واجب ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی انسان وہ بات نہیں مانے گا تو وہ گناہ گار ٹھہرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس تیسرے کام کی جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس سے کسی کو معاف نہیں رکھا گیا۔ امانت کی ادائیگی۔ چاہے امانت کسی مسلمان کی ہو یا پھر کافر کی، امانت کی ادائیگی پر اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا فرض ہے کہ جب بھی کوئی انسان ہمارے پاس امانت رکھے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا کافر، عیسائی ہو یا ہندو ہو یا یہودی ہو، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کی امانت کی حفاظت اپنی جان سے کریں اور اسے ویسے ہی وہ امانت لوٹائیں جس طرح اس نے ہمیں وہ دی تھی۔ اسلام میں امانت کی اہمیت کو بہترین طور پر سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اسے انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور بڑا نادان تھا۔ سورۃ الاحزاب۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر رکھا تھا، لیکن وہ اسے قبول نہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ صرف انسان نے امانت کو قبول کیا، لیکن وہ نادان اور ظالم تھا۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ امانت کی پابندی کرے، چاہے وہ کوئی بھی امانت ہو، جیسے کہ مالی امانت یا روحانی امانت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص اس دنیا میں امانت میں خیانت کرے اور اسے واپس نہ کرے اور مر جائے تو اس کی موت میری ملت پر نہیں ہوگی، اور ایسا شخص خداوند عالم سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ خداوند عالم اس پر غضبناک ہوگا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں امانت کو پوری ذمہ داری اور وفا کے ساتھ نبھانا چاہیے، چاہے وہ امانت کی مسلمان ہو یا پھر کافر کی۔ امانت کے اصولوں کے پاسدار ہونا ہمارا اخلاقی اور اجتماعی فرض ہے۔ اسلام میں امانت کی ادائیگی کو عبادت کا ایک روپ تسمیہ کیا گیا ہے، اگرچہ امانت کی پابندی کرنا ایک مسلمان کے لیے زیادہ ضروری ہے، لیکن اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمیں بھی انسانیت کی خدمت میں امانت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے رسول کے قریب ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے، تم میں سے کل قیامت میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہی ہوگا جو بات کرنے میں زیادہ سچا اور امانتوں کی زیادہ ادائیگی کرنے والا اور اخلاق میں زیادہ اچھا ہوگا۔ تو ناظرین، اگر ہمیں اپنے رہبر، اپنے نبی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں اور اپنی زندگی سچائی کے ساتھ گزاریں اور کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، اور ہمیں ہمیشہ اپنی امانتوں میں دیانتدار رہنا چاہیے۔ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، چاہے پھر وہ امانت کسی مومن کی ہو یا پھر کسی کافر کی، کیونکہ جو بندہ امانت میں خیانت کرے گا تو بروز قیامت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہے گا، اس کی موت رسول اللہ کی امت میں سے نہیں ہوگی، اور جس کی موت رسول اللہ کی امت میں نہیں ہوگی تو وہ رسول اللہ کی شفاعت سے بھی محروم رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی امانتوں کی حفاظت اپنی جان سے کریں۔ ایک مرتبہ میں آپ کو وہ پوری حدیث سنا دیتا ہوں جس کا آج کی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
3 کام ایسے ہیں جس سے کسی کو معاف نہیں رکھا گیا۔ پہلا، وعدہ پورا کرنا چاہیے، مسلمان کے ساتھ کیا ہو یا پھر کافر کے ساتھ۔ دوسرا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہو یا کافر۔ تیسرا، امانت کی ادائیگی، چاہے امانت کسی مسلمان کی ہو یا کافر کی۔ پروردگار ہمیں دین کی اچھی تعلیم اور سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، آمین۔